अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन और भाइयों। आज की मेरी ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक बहुत अच्छे वेल सेटल्ड खाते पीते घराने जमींदार घराने की बेटी है। आजकल हमारे माशरे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपसे भी ये स्टोरी शेयर करूं ताकि आपके आसपास और या अगर आप किसी ऐसी लड़की के शौहर हैं तो आप अपने आप को बदलें और अपनी बीवी पर भरोसा करें। ये बेटी, ये जो हमारी बहन, ये एक बहुत बड़े जमींदार घर की बेटी है। होता क्या है कि आपस में थोड़ी सी रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दुश्मनी शुरू हो जाती है। दुश्मनी शुरू होने के बाद उनकी सुलह हो जाती है और आस्ता आस्ता कुर्बत ज्यादा होती जाती है। और एक दिन आता है कि वो अपने एक बेटे के लिए रिश्ता मांगने इस लड़की के घर आ जाते हैं। इनके माँ बाप सोचो विचार के बाद हाँ कर देते हैं। लड़की से भी पूछते हैं और लड़की हमारे माशरे के मुताबिक, जैसे हमारे माशरे में होता है, माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाती है और माँ बाप भी लड़के वालों को हाँ कर देते हैं। हाँ करने के बाद जल्द ही शादी की तारीख रख दी जाती है और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 3-4 महीने बहुत अच्छे गुजरते हैं और उसके बाद वही पुरानी बातों पर आ जाते हैं कि तुम्हारे बाप ने ये किया था, तुम्हारे दादा ने ये किया था, तुम्हारे भाई ने ये किया था, तुम लोग अमीर हो तो हम क्या करें, हम जैसे हैं ऐसे ही रहना पड़ेगा। लड़की बहुत सुलझी हुई थी, प्यार करने वाली थी। उसने अपने शौहर को समझाना चाहा, लेकिन शौहर तो मान ही नहीं रहा था। वो कह रहा था तुम्हारे नखरे बहुत हैं, तुम अमीरों की हो तो क्या हुआ, शादी की उनकी थी, हमारा घर तो ऐसा ही है, हमारे घर का माहौल ही ऐसा है, हम ऐसे ही हैं। तुम लोगों को पहले नहीं पता था जो हमको रिश्ता दिया। लड़की चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारती रहती है और एक दिन आता है कि उसके यहाँ बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होते ही कोहराम मिट जाता है और लड़की को ताने माने देने शुरू कर देते हैं। सास ससुर हत्ता के देवर और जेठानी तक मीनी देने शुरू कर देते हैं कि तुमने बेटी जन्मी है, तुमने बेटी पैदा की है, तुम्हारा इस घर में कोई तल्लक नहीं, तुम जा सकती हो, हमें बेटी नहीं चाहिए थी। शौहर भी और अतरा रहा था कि ये अब हमारे पांव नीचे आ गई है। हालांकि हम जानते हैं कि औलाद शौहर के नसीब की होती है, इसलिए वो ही इस खेती पे हल चलाता है और उसका फल उठाता है। और उसका शौहर वैसे भी फिजिकली कमजोर है,
لیکن اس کو پھر بھی شرم نہیں آتی. وہ اپنی بیوی پر غصہ کرتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا کی. صبر شکر کرتے وہ ان کی تانے مانے سنتے، ان کی ڈانٹیں سنتے ہوئے پھر بھی گزارا کرتی رہی. ماں باپ کے گھر جب آئی کچھ عرصہ رہنے کے لیے تو ماں باپ سے بھی ذکر کیا. ماں باپ نے بھی کہا بیٹی تم نے اس وقت کیوں ہاں کی، اس وقت کیوں ہاں کی، ہم نے تو تم سے پوچھا تھا، اب جیسا ہے ویسا چلاؤ، ہم کیا کر سکتے ہیں. کچھ عرصہ رہ کر بیٹی کی خوشی کر کے اپنے سسرال چلے گئی. 2 سال ایسے ہی گزارے. اس کے بعد کیا کیا کہ پھر شوہر کی محبت جاگی اور اس نے کہا کہ ہم اب پھر بچہ پلان کرتے ہیں، مجھے تم سے بچہ چاہیے. وہ تو ہر وقت حاضر تھی. اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں. کچھ عرصے کے بعد پریگننسی ہو گئی اور وہ پھر اللہ کے دربار میں حاضر رہتی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور بہتری چاہتے تھے، اس لیے اس کو اس دفعہ پھر بیٹی ہی نصیب ہوئی. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور یہ باتیں ہم مجلس میں، محفل میں، لوگوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں اور وہی کہتی ہیں جو خود بیٹیاں ہیں کسی کی. لیکن حقیقت میں اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. اپنے بیٹیوں کے بیٹی پیدا ہو یا اپنے ہاں بیٹی پیدا ہو تو رحمت لگتی ہے، اور اگر بہو کے پیدا ہو تو وہ زحمت ہوتی ہے. وہ کیوں پیدا کی کا سوال فوراً آ جاتا ہے. جب دوسری لڑکی پیدا ہوئی تو شوہر نے اس کو بہت لعن طعن کی. ساس نے بولنا چھوڑ دیا، اس کے ناکا پانی سب کچھ بند کر دیا. 40 دن گزرے. وہ پھر اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور ماں باپ کو کہا کہ یہ صورتحال ہے. ماں باپ نے کہا اب کیا کریں، اب تو تمہاری 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں، اب تو تمہیں اور زیادہ ٹائم ادھر دینا پڑے گا، تم اب اور زیادہ صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے ابھی 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں. وہ اپنی ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے، اپنی بیٹیوں کی خوشیاں پوری کرتے ہوئے اپنے سسرال واپس آ گئی. سسرال آئی تو شوہر کا موڈ بھی خراب تھا. وہ کچھ نہیں بولتا اور نہ اس کے ہاتھ سے کھاتا. اپنی ماں اپنی بہن کے پاس بیٹھ کے کھا پی لیتا اور سو جاتا. ایک دن اس کو میرا نمبر ملا اور اس نے مجھے کال کی اور اس کا صرف ایک سوال تھا. سوال یہ تھا کہ بھائی اگر آپ کے پاس اگر کوئی علم ہے تو پلیز میرے لیے یہ کر دیں کہ میرا شوہر مجھے بس ہنس کے مسکرا کے دکھا دیا کرے. میں سارا دن پورے 2 منزل گھر کی صفائی کرتی ہوں، 3 ٹائم کا کھانا بناتی ہوں، بچوں کو سنبھالتی ہوں، مہمان آئے گئے کو پوچھتی ہوں، سب کام کرتی ہوں، ساس کی مالش بھی کرتی ہوں، کنگھی بھی کرتی ہوں، ہر کام کرتی ہوں. لیکن میری بس یہی خواہش ہے کہ میرا شوہر میری طرف مسکرا کر دیکھ لے.
جب میں نے یہ سنا تو میں نے محسوس کیا کہ شوہر کو دیکھنا چاہیے. شوہر کی تصویر دیکھی تو وہ باہر تو بہت عیاشی کرتا تھا, ہنستا تھا, کھیلتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, لیکن جو ہی وہ گھر کی دہلیز میں آتا تھا, گھر کے اندر آتا تھا, تو ایک ایسا ظالم اور ایسا سخت قسم کا انسان جیسے ہلاکو خان ہو. گھر میں وہ تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر بھی مسکراتا نہیں تھا. کھانا کھاتا تھا, کچھ پوچھتا تھا, ماں اس کو بتاتی تھی کہ آج اس نے یہ نہیں کیا, آج اس نے یہ نہیں کیا, حالانکہ وہ سب کچھ کرتا تھا, وہ سب کچھ کرتی تھی, لیکن ماں اس کو مس گائیڈ کرتی تھی. تو میرے پیارے دین اور بھائیوں, وہ لڑکی صرف اپنے شوہر کا گھر کا اتنا کیئر کر کے, جو اس پر واجب بھی نہیں تھی, تو صرف ایک مسکراہٹ کی طلبگار تھی. تو میرے پیارے بھائیوں, اگر آپ بھی اپنے گھر میں ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں تو مہربانی کیجیے, اپنی بیویوں پر بھروسہ کیجیے, وہ بالکل ٹھیک ہیں. آپ پلیز جو باہر مسکراتے ہیں, باہر گڑ گڑا کر ہنستے ہیں, کھلکھلا کر ہنستے ہیں, آپ اپنے گھروں میں بھی مسکرائیں, اپنی بیویوں کو سمائل دیں, اپنی بیویوں کی کیئر کریں. یہ نہ ہو کہ ایسے ہی کوئی آپ میں سے کسی کی بیوی پھر مجھے فون کرے اور کہے کہ بھائی مجھے بس اپنے شوہر کی مسکراہٹ چاہیے. آپ اس کے لیے کچھ بھی کریں, میں کروانا چاہتی ہوں. آپ بس میرے شوہر کے فیس پر مسکراہٹ لا دیں. اس کے لیے مجھے کچھ بھی دینا پڑے میں دوں گی. کتنے آپ فیس لیتے ہیں وہ لے لیں, میں دوں گی, لیکن میرے شوہر کے فیس پر مسکراہٹ لا دیں. تو میرے پیارے بھائیوں, اپنے گھر کا خیال کریں, اپنی بیوی کا خیال کریں. وہ آپ کے لیے گھر میں ہے, آپ کے لیے ہے, اس کی بس آپ سے وابستگی ہے. وہ باہر نہیں جاتی, وہ گھر میں رہتی ہے اور آپ کی منتظر رہتی ہے. مہربانی کریں, مہربانی کریں اپنے اوپر اور میرے اوپر کہ پلیز اپنی بیویوں کا خیال کریں, اپنی بیویوں کی کیئر کریں. ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں, ان کو پورا کر دیا کریں, ان پر نظر شفقت کریں. مہربانی ہوگی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اللہ خوش رکھے, آپ کو آباد رکھے. فی امان اللہ. پھر اگلی کسی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس وقت تک اجازت دیں. فی امان اللہ, فی امان اللہ. اللہ حافظ.